جو لڑتا اسے لڑنے زیادتی نہیں، قرآن نے یہ کہہ دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی تفصیل زیادہ کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا ہے کہ زیادتی نہ کرو، جو تم سے نہیں لڑتا نہیں لڑنا۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو جاتے وقت یہ بھی نصیحت کرتے تھے کہ کفر کی بستی میں جہاد ہوگا لیکن کافر عورت کو مارنا نہیں، یہ کافر عورت کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنے ہیں، یہ نبی نے منع کیا۔ تو جو تم سے نہیں لڑتا اس کو بھی نہیں لڑنا، نہ مارنا، عورتوں کو بھی نہ مارنا، بچوں کو بھی نہیں مارنا۔ یہ مارو گے یہ تعتدو میں آئے گا، زیادتی، ولا تعتدو، زیادتی۔ تو اسلام نے عورت کو مارنے سے منع کیا، بچوں کو مارنے سے منع کیا۔ جو تم سے کافر نہیں لڑتا ہے اس سے بھی نہیں لڑنا، اس سے بھی منع۔ تو لڑنا کس سے ہے؟ جو تم سے لڑتا ہے، جو غرور میں ہے، تکبر میں ہے، اسلحہ لے کر آتا ہے، بدمعاشی کرتا ہے، عیاشی، اس کا راستہ روکو، اس کو مٹاؤ، اس کی سرکوبی کرو۔ جیسے آج کفر دندناتا ہے، بڑی بڑی بدمعاشی کرتا ہے، اس کی بدمعاشی توڑو۔ لیکن 3 طبقوں کا، اور ابو بکر صدیق نے اس سے آگے گزارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر خلیفۃ المسلمین تھا، کمال قسم کا آدمی تھا۔ شام کی طرف یہ مجاہدین بھیج رہا تھا۔ شام یورپ کا اس وقت کنارہ تھا، بڑا زرخیز ہے، اب بھی زرخیز ہے، اس وقت بھی تھا بڑا۔ تو ابو بکر صدیق نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو مجاہدین جاؤ، کافروں سے جہاد کرنا ہے، پہلے اسلام کی دعوت دے، مانے بہت اچھی بات، نہ مانے وہ کہے ہم نہیں مانتے، مقابلہ کریں گے، تم بھی مقابلہ کرو، لیکن مقابلے میں جو تم سے ہمارا مقابلہ نہیں کرتا ہے اس کو بھی نہیں مارنا۔ جیسے ابھی میں نے ذکر کیا، عورتوں کو بھی نہیں مارنا، بچوں کو بھی نہیں مارنا۔ نمبر 4، ابو بکر صدیق آگے بڑھ گئے، کہنے لگے جو لوگ عبادت گزار ہیں، غیر مذہب ہے، عیسائی مذہب ہوگا اور کوئی مذہب ہوگا، اپنی عبادتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے غلط عبادت ہے صحیح عبادت ہے، تم سے تو نہیں ڈرتے، تو عبادت گزاروں کو بھی قتل کرنا۔ نمبر 5، ان کے راہبوں کو بھی نہیں قتل کرنا۔ راہب ان کے پیر، وہ اپنی پیری میں لگے رہتے، تم سے تو نہیں ڈرتے، ان کو بھی نہیں مارنا۔ اور ان کے پادری جو صرف پادری پنے میں لگے ہوئے ہیں، تمہارا مقابلہ نہیں کرتے، ان کو بھی کچھ نہیں۔ یہ ابو بکر صدیق نے ان کو پابند کیا ہے، گویا جو تم سے نہیں لڑتا آپ نے اس کو کہیں کچھ نہیں کہنا ہے، جو عبادتوں میں ہے لگے رہنے دو، جو راہب بنا ہوا ہے لگا رہنے دو، جو پادری بنا ہوا ہے لگا رہنے دو، اس کو کے ساتھ آپ نے نہیں چھیڑنا۔ یہ ہم سے نہیں چھیڑتے تو ہم کیوں چھیڑ کر زیادتی کریں؟ یہ تعتدو نہیں آئے گا۔ اسلام کا لوگوں نے غلط نقشہ پیش کیا کہ اسلام بس مارتا رہتا ہے، فضول بات کرتے ہیں، اور یہ جگہ جگہ کبھی کبھی یہ تباہی پھیلتی ہے۔ عام جو نہ لڑنے والے بازاروں میں دھماکے ہو گئے ہیں، یہ فلاں ہو گیا، فلاں بچوں پہ ہو گیا، فلاں، یہ اسلام کا جہاد نہیں، نہ مسلمان یہ کرتا ہے، یہ گیم کوئی اور ہی، یہ اسلام کو بدنام کرنے کی۔ اسلام ان چیزوں کا حق نہیں کرتا ہے۔ جو نہ لڑے کافر اس کو بھی نہیں مارنے ہیں، عورتوں کو نہیں مارنے ہیں، بچوں کو نہیں مارنے ہیں، عبادت گزاروں کو نہیں مارنے ہیں، پادریوں کو نہیں مارنے ہیں، رہبروں ان کے راہبوں کو نہیں مارنے ہیں۔ یہ تو ابو بکر صدیق نے بڑی وضاحت سے بتا دیا۔ مارنا کس کو ہے؟ جو تمہارے مقابلے میں آتا لڑو، مارو، اس کی طاقت تو ابو بکر صدیق نے اس کی وضاحت کر دی ہے، فرمایا اس کے لیے ہم ان کاموں کے لیے اور طریقہ اختیار کریں گے کہ یہ لوگ اسلام میں آ جائیں، ان چیزوں کا تحفظ ہے۔ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، فرمایا حد سے تجاوز نہ کرنا، اللہ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور یہی بات ہوئی ہے حدیبیہ کے مقام پر، اللہ نے یہ فیصلہ دے دیا۔ حدیبیہ میں تو نہیں، فتح مکہ کے موقع پر، مکہ فتح کرنے کے لیے 10,000 کا لشکر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
جرار لشکر گیا تھا، ہیبت تھی دنیا پر، اور یہ عام مسلمان نہیں تھے، یہ عظمت والے صحابہ تھے جن کے قدموں کی آہٹ سے دنیا کانپتی تھی۔ ان میں ابو بکر عمر جیسے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردار تھے، کمانڈر تھے۔ نبی نے قافلے کو 5 حصوں میں منقسم کیا ہے اور ان کے الگ الگ کمانڈر بنا دیے۔ ایک دستہ خالد بن ولید کی کمانڈری نے بھیجا، تو نے ادھر سے بیت اللہ مکہ میں داخل ہونا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالائی طرف سے آئے تھے مکہ کی حدود میں۔ آج بھی اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے، بار بار لے جائے۔ مروہ سے باہر نکلو گے، پہلے وہ بازار تھا، چھکا بازار وغیرہ، آپ گر گئے، آگے پھر میدان بنا دیا انہوں نے کہ حجاج کی کثرت ہوتی تھی۔ آگے مسجد فتح روڈ کے اوپر ہے، یہ مسجد فتح وہ ہے جہاں نبی نے اپنا لا کر جھنڈا گاڑا تھا، اسی کو مسجد بنا کر آج اس کو مسجد فتح کا نام دیا۔ پرانے دور میں وہ مسجد بڑی چھوٹی سی بنی ہے۔ پھر اس مسجد سے پیچھے چلے جاؤ گے، مسجد جن آئے گی جہاں نبی جا کر جنوں کو درس دیا کرتے تھے، وہ تفصیل ہے۔ تو یہ نبی تو اس علاقے سے داخل ہوئے، خالد بن ولید نیچے سے داخل ہوئے۔ تو ایک عورت غصے میں آتی ہے، جیسے ہو جاتے ہیں عورتوں کی بھی قسمیں، جبکہ عورت مارے مسلمان کو تو دفاع تو جائز ہے۔ تو عورت کہیں سے گزر رہی تھی، مقابلے میں آ گئی ہے، کسی مجاہد نے مارا، اس کی لاش گر گئی ہے۔ دیگر صحابہ نے دیکھا نبی نے تو منع کیا اور لاش عورت کی ہے، تو صحابہ جمع ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا مجمع کیوں جمع ہے؟ اور بتایا یا رسول اللہ یہ تو عورت کی لاش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، فرمایا میں عورتوں کے تحفظ کے لیے آیا ہوں، میں بچوں کے تحفظ کے لیے آیا ہوں، میں شرفاء کے تحفظ کے لیے آیا ہوں۔ میرا جہاد اور میرا دین بدماشی مٹانے کے لیے ہے، غرور کا غرور توڑنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ فرمایا کہ خبردار جس نے عورت پر ہاتھ اٹھایا، تلوار اٹھائی، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ یہ دین کا تحفظ ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں جو مجاہدین یہ کام کریں یہ نہیں، یہ ویسے یہ ہے کہ شوشہ تھا، جو بھی تھا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہاں بھی آیت میں اللہ نے فرما دیا وَلَا تَعْتَدُوا، زیادتی نہ کرنا۔ ان لوگوں کو تحفظ ملتا ہے، عورتوں کو، بچوں کو، دیگر لوگوں کو۔ ساتھ فرما دیا باقی کافر اگر نبی آپ کا مقابلہ کریں گے، آپ عمرے کے لیے جانے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، مارا جہاں پکڑو ان کو، مقابلے میں آتے ہیں۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، ان کو بھی مکہ سے باہر کر دو جہاں سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو باہر کیا۔ ان کا کیا کام ہے؟ مکہ تو آپ کا شہر ہے۔ انہوں نے اگر غرور کیا، تکبر کیا، ان کا تکبر توڑو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، وہ کہیں گے جی قتل کرتے ہو، فرمایا قتل سے زیادہ بڑا گناہ شرک ہے، قتل سے زیادہ بڑا گناہ کفر ہے، قتل سے زیادہ بڑا گناہ بدماشی ہے۔ یہ بدماشی فساد کو جنم دیتی ہے، یہ قتل نہیں، کئی قتل جنم دے دیتی ہے۔ فرمایا یہ بڑا گناہ ہے۔ البتہ اتنی بات کہہ دی وَلَا تُقَاتِلُوا عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، مسجد حرام اور حرم کی حدود میں اس وقت قتال نہ کرنا جب تک وہ نہ قتال کریں۔ اگر وہ قتال کرتے تو پھر ٹھیک ہے، آپ کو بھی اجازت ہے۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ قتال کرتے فَاقْتُلُوهُمْ، مارو ان کو، ذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کو یہی بدلہ۔ کافر مسجد میں آ کر حملہ کرے گا سو مارا جائے گا، بیت اللہ میں حملہ کرے گا مارا جائے گا۔ لیکن اگر فرمایا نہیں تو پھر وہ ایسے ویسے کچھ نہ کہنا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر کافر اپنی شر سے باز آ جاتے ہیں پھر تم بھی اپنا ہاتھ روک دو، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، کس کس کو بخشے گا، کس کس کو دین میں داخل کرے گا، اس کی اپنی حکمتیں، اپنے تقاضے ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین کے تقاضوں پر پورا اترنے کی توفیق